بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکوؤں کا سردار، چڑیا اور اندھا سانپ۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ایک درخت ان میں خشک تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اسی درخت پر جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے۔ میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لیں تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی۔ دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہیں غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب اپنے رفقا کے پاس آ کر میں نے ماجرا کہا تو وہ کہنے لگے، ہم بھی اپنے پیارے اللہ پاک سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑے۔ نابینا بڑھیا اور اس کا خواب۔ 3 دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو میرا نام لے کر پوچھنے لگی کہ یہ کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، جی ہاں، وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا۔ میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے، تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا۔ تیرے رزق فراہم کرنے کے انداز بھی کیا خوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لیا ہے، بے روزگاری اور روزی کی تنگی پر گھبرانے والوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ۔ 12ویں پارے کی پہلی آیات میں ارشاد خداوندی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، ورنہ جنات، ملائکہ وغیرہ سب کو رب العزت روزی دیتا ہے۔ اس کی رضاکت صرف حیوانوں میں منحصر نہیں، جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے۔ بچوں کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے، پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی، بڑے ہو کر اور طرح کی۔ غرض یہ کہ دابات میں بھی عموم ہے اور رزق میں بھی۔ غریبوں کے مزے ہو گئے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار فقراء صحابہ کرام علیہم نے اپنا قاصد بھیجا، جس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، میں فقراء کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ قاصد نے عرض کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقراء نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار حضرات جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں اس کی استطاعت نہیں،
وہ مرا کرتے ہیں اور ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے فقراء کو پیغام دو کہ ان میں سے جو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے اسے 3 ایسی باتیں ملیں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں۔ نمبر 1، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والی آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں صرف فقراء اختیار کرنے والے نبی، شہید، فقیر اور فقیر مومن داخل ہوں گے۔ نمبر 2، فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 3، مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو فقیر کے برابر ثواب مالدار نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ 10,000 درہم صدقہ کرے۔ دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔ قاصد نے واپس جا کر فقراء کو یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا تو انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔